بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری دوسری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل یہ ہے کہ خروج دجال سے پہلے مسلمانوں کی اس ملک کے ساتھ جنگ ہو کر رہے گی بمطابق حدیث پاک۔ کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ میرے ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں۔ دوست کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں، تو میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ فیک آپ کے ساتھ کہ معلومات شیئر نہ کی جائیں، حدیث کے کہ حوالہ جات سے اور دلائل کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے حدیثیں تلاش کرنا حالات کے تناظر میں اور آپ تک صحیح پیغام پہنچانا قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ میرا مشن ہے اور اس کے اوپر الحمدللہ میں کاربند ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح بات کرنے کی، صحیح بات پہنچانے کی توفیق دے اور میری کاوش محنت کو قبول فرمائے اور آپ کا سننا بھی قبول فرمائے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت نافع بن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد جزیرۃ العرب میں جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں سے فتح کرائے گا۔ اس کے بعد تم فارس کی مملکت سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارے ہاتھوں سے فتح کرائے گا۔ اس کے بعد تم روم سے جنگ کرو گے، یعنی مغرب سے روم کی جو مملکت ہے اس کے ساتھ جنگ کرو گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا کرے گا اس میں بھی۔ اور اس کے بعد تم دجال سے جنگ کرو گے اور اللہ اس پر تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث شریف میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تاریخ اسلام بیان فرمائی ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں جزیرۃ العرب، فارس اور عراق، یعنی فارس، ایران، عراق، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی پوری فرما دی اور یہ فتح ہو چکے ہیں۔ اب باقی ہے روم اور دجال والی جنگ۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے دیکھیں۔ جہاں تک روم کے کہ فتح ہونے کی بات ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں روم کی سلطنت اصل میں یہ جو 395 عیسوی میں رومن بادشاہ تھیوڈوسس کے زمانے میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس کے دو حصے بن گئے تھے، ایک مشرقی روم اور ایک جو ہے وہ مغربی روم تھا۔ تو مشرقی روم کا جو دارالخلافہ تھا وہ تھا قسطنطنیہ، اس کو موجودہ دور میں استنبول بھی کہتے ہیں۔ یہ رومی سلطنت کا یہ جو حصہ کہلاتا تھا، اس کا نام تھا بازنطین۔ جو دوسرا حصہ ہے روم کا سلطنت کا جو مشہور ہے اس وقت، وہ مغربی روم ہے۔ تو مغربی روم جو ہے، جو یورپ کہلاتا ہے، اس کا جو کہ دارالحکومت ہے اٹلی میں روم، وہ ہے اس کا دارالخلافہ۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر مشرقی حصہ سے مراد ہے تو یہ پھر سلطان محمد فاتح نے 1453 عیسوی میں اس کو فتح کر لیا ہے۔ تو اگر اس سے مغربی روم مراد ہے تو وہ پیشن گوئی پوری ہونی ابھی باقی ہے۔ جو موجودہ دور کا اٹلی، روم جس کو یورپ کہتے ہیں، تو وہ اگر اس سے مراد یہ ہے تو سمجھ لیں یہ جنگ مسلمانوں کی ان کے ساتھ ہوگی، روم کے ساتھ ہوگی اور یورپ کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے بعد جو آخری جنگ ہوگی مسلمانوں کی وہ دجال کے ساتھ ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کے بعد۔ تو میرے ناظرین، احادیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کو حق سمجھیں، سچ سمجھیں، یہ ہو کے رہیں گی۔ یہ جو جنگ کا ذکر ہے یہ بھی ہوگی، جیسے نماز، قرآن اور کہ عبادات کا ذکر ہے، اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جنگوں کے بارے میں ہے یا فتنوں کے بارے میں ہیں، وہ بھی پوری ہو کر رہنی ہے۔ اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور قرآن و حدیث کے اوپر کاربند فرمائے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، مدد فرمائے۔ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا۔ السلام علیکم۔